کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا. میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. جو لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کریں. یار روڈ میپ تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز ان ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کے پیچھے ہوگا وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے روٹی کپڑا اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بھیج سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہتے رہیں گے کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالے. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش, اسی سپیس کے ساتھ, اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یو ول گیٹ مور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں, اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا, اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں, 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے, زندگی بھر انہوں نے کنٹریبیوٹ. اس ملک کا غریب طبقہ جو مزدور ہے, جو کھیت مزدور ہے, یا عام مزدور ہے, یا کسان ہے, یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید کوش طبقہ ہے, کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی سرو کرے, محنت کرے دن رات, کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں, آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں کو, اور میں اس پلیز کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس, مگر اگر آپ اپنے کچھی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے, ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے, تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے, میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں جو 2 ملین houses were destroyed by the floods, اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے, وہ اپنا زندگی میں
خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا, میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین, اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 2 million families, that too in the woman's name, they will have a پکا گھر and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے, ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھیں, اس کا قیمت بڑھتا رہے گا, وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں, مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک ایک کر کے بات. ایک سیکنڈ رک جائیے, آپ یہ خاتون سے سوال کیجیے. یا ان کے کرنے دے مینیج, بس میں سب کا کروں گا لیکن لیٹ دیم ادروائز اٹ ہیپنز آل ایٹ ونس. اچھا کون تھوڑا سا مزاق کے لیے بتا دیں کہ راجہ ریاض صاحب کل نون لیگ میں شامل ہو گئے, آپ اس پہ دو لفظ کا نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. اگلی سوال. سر آخری سوال ہے. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹ ٹریک بھی کیا گیا ہے تو یوتھ کو کیا گیا ہے, تو اگر آپ ان کی انرجیز کو چینلائز کر دیتے ہیں تو پھر بہت سی ان کی انرجیز کو ہم پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دیکھو, جہاں تک یوتھ کی لیڈر کی بات ہے وہ تو یوتھ فیصلہ کریں گے, لیکن میں خود یوتھ تو ہوں. اینڈ اسی مہینے میرا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن 35 ایئرز اولڈ, میرا سالگرہ بھی آ رہا ہے. اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ 35 سے لے کے اس سے کم عمر کے عوام یہاں بستے ہیں. میں ان کے عمر کا بھی ہوں, میں ان کو سمجھتا بھی ہوں, ان کا وانٹس, ان کا ڈیزائرز, اور میں نے بھی پورا دنیا دیکھا ہے, اور میں نے ماڈرن دنیا دیکھا ہے. میں وہ ماڈرن پاکستان بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آنے والے جو نوجوان ہیں وہ ایٹ لیسٹ اتنا امید رکھے, ان کے پاس اتنا ایک ذہنی ایک ذہن بنایا جائے کہ ہم مل کر اگر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر ہمارا مستقبل اپنے بروں سے بہتر ہوگا. میں وہ پاکستان ان کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. اب اس خواب کو حقیقت میں لے آنے کے لیے صرف اتنا ضرورت ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے, ان کو ایک سٹیک دیا جائے ہمارا سوسائٹی میں, ہمارا معیشت میں. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں تو وہ کام بھی کر کے دکھاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے غریب ترین عورتوں کے لیے کارڈ دیا, تو میں بے نظیر یوتھ کارڈ بھی دے سکتا ہوں, جس کے تھرو میں ان نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہوں گا جو روزگار کے تلاش میں ہیں, جنہوں نے شاید سکلز حاصل کیے ہیں یا سکلز حاصل کر رہے ہیں, شاید ان کے پاس ڈگری بھی موجود ہو, مگر وہ جو فوراً ایک سٹیج ہوتا ہے جب آپ آپ کا پہلا جاب کے تلاش میں ہوتے ہو, اس میں ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہوگا, ابھی آپ تعلیم کے ادارے سے نکلے ہو,
اور اس ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے یا آپ کو صحیح طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہے یا بہت کم کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کشن ہوتا, ایک سپورٹ نیٹ ورک ہوتا, تو بہت میرا خیال میں اس میں فائدہ ہوگا. آپ نے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات کی. اب ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اگر یوتھ سینٹرز بنائیں گے, مگر اس یوتھ سینٹرز کو آپ ایسے حکومتی ادارے کمرے بنا کے نہ چھوڑیں. میں آپ کو بتاؤں, میرا لاڑکانہ میں سر شاہنواز بھٹو لائبریری ہے, اور جتنا ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جگہ کم پڑتا ہے. نوجوانوں کا اتنا شوق ہے تعلیم حاصل کرنے میں, پڑھنے میں. میں نے بس ان کے لیے اے سی اور لائبریری اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا ہے. اگر ہر ڈسٹرکٹ میں نہ صرف ان کے لیے اس یوتھ سینٹر کے نام پہ ایک لائبریری دلوا دوں, نہ صرف نارمل لائبریری مگر ڈیجیٹل لائبریری اس میں موجود ہو, ساتھ ساتھ اس میں ان کے لیے کریئر ایڈوائس ہو. جب میں نے دیکھا ہے دنیا میں, آپ اگر حکومت کی طرف سے یا تعلیمی اداروں کی طرف سے نوجوانوں کو کریئر کاؤنسلنگ دیا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان سے پہلے ایک پروفارما لیا جاتا ہے کہ ان کا سکلز کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان میں تعلیم کا ہسٹری کیا ہے. پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ انٹرویو کیسے دیتے ہو, آپ کہاں کہاں اپلائی کیا جائے. میرے خیال میں ہم نہ صرف حکومت میں مگر آؤٹ سائڈ آف گورنمنٹ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اب ووکیشنل ٹریننگ کے بہت سے ووکیشنل ٹریننگ کی فیسلٹیز ہیں, مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لوکیشن ہونا چاہیے جہاں یہ ساری سہولتیں ان کے لیے فراہم کیا جائے ایک جگہ پہ. آخری جو ہم کام میں وزیر خارجہ کے حیثیت میں بھی اس کام پہ محنت کر رہا تھا, مگر میں سمجھتا ہوں اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے, 65% of our population is under the age of 35, تو ہمارا یہ ایک پاپولیشن ڈویڈنٹ ہے, اور باقی دنیا میں ایک پاپولیشن ان کا جو ڈیموگرافکس ہے وہاں ایک نوجوانوں کا ڈیفیسٹ موجود ہے. چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ انڈو پیسفک جاپان جیسے ممالک ہو, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک چین ہو, ان کو بزرگوں کا تعداد بہت بڑا ہے اور ان کو نوجوانوں کی تعداد از ناٹ کیپنگ اپ ٹو پیس ود دیٹ. آل آئی ہیو ٹو ڈو از گیو دا پاکستانی younger generation those skills, those tools, those languages specifically that are required for those countries. مطلب اگر جاپان کا 4 ملین پیپل سالانہ لینے کا جو گنجائش رکھتے ہیں, صرف ان کا کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو جاپنیز سیکھنا پڑے گا, آپ کو فلاں اسکل سیکھنا پڑے گا. اگر میں یہ سہولت آپ کو فراہم کر سکتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو ہم مواقع پیدا کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. میں وہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں.